نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے کہ لوگوں کو معاف کرنے کا کتنا اجر ہے اور کتنے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 پارہ نمبر 4۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا جو خوشحالی اور تنگ دستی میں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو جس حالت میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پینے والے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا جو غصہ پیتے ہیں، جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو قابو کر لیتے ہیں، وہ لوگ۔ اس کے بعد فرمایا اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ یہ میرا موضوع ہے معاف کرنے کے حوالے سے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا یہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو غصہ پینے والے ہیں، اور جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اگر کسی قسم کی کوئی بات کر رہے ہوں ہمارے خلاف یا ہمارے بارے میں، تو یہ ہمارے خلاف بھی کیوں نہ کوئی بات ہو رہی ہو، ہم ان سے درگزر کر لیں، تو ان کی طرف توجہ بھی نہ دیں، جیسے کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق توڑے یہ اس سے تعلق جوڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان کو، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ میرے لیے جنت میں محل بن جائیں اور میرے درجات جنت میں بلند کیے جائیں، اور اسے چاہیے کہ جو کوئی بندہ اس کے ساتھ ظلم کرے تو وہ اسے معاف کر دے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا بڑا پیغام دیا۔ کوئی بندہ اگر کسی پہ ظلم کرے اس کو چاہیے کہ وہ معاف کرے۔ دوسرا، اگر کوئی اسے محروم کرے، کسی چیز کا حقدار ہو اسے محروم کرے تو وہ اسے عطا کرے، بلکہ اس کو مزید اور دے۔ اس کے بعد جو اس سے قطع تعلق توڑے وہ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑے۔ سبحان اللہ۔ یا المستدرک حدیث نمبر 3215۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ دیکھو قیامت والے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ آ جائیں۔ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں، بلکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ دیکھو اس سے معلوم یہ ہوا جو انسان کسی انسان کو معاف کرتا ہے اس کا اجر جو ہے اتنا زیادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ آ جاتا ہے۔ جیسے سمجھ لیں کوئی بندہ کسی انسان کو معاف کرے اس کا بدلہ وہی دیتا ہے، اس سے معلوم ہوا وہ بندہ کوئی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ آ جاتا ہے۔ دیکھو کوئی چیز کسی کے کوئی ذمہ لگ جاتے، یہ فلاں تیرے ذمہ ہے یہ چیز، یہ چیز معاف کرنے والی بات اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لگا دیتا ہے، اپنے ذمہ لگا لیتا ہے۔ وہ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دیکھو جو انسان لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حساب بھی نہیں لے گا، بلکہ وہ اعلان کر کے ان کو بلا کے پھر جنت میں سیدھا بھیج دیا جائے گا بلا حساب۔ یہ معجم الاوسط حدیث نمبر 1998۔
ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کرے گا۔ اللہ اکبر! دیکھو ہم انسان کتنی غلطی کمی بیشیاں کر جاتے ہیں، اگر ہمیں سب سے پیارا طریقہ کار بتا دیا گیا، جو انسان کسی انسان کو معاف کر دے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرمائے گا۔ یہ ابن ماجہ شریف کتاب التجارت حدیث نمبر 2199۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، صدقہ دینے والے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ دیکھو کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ اگر ہم صدقہ کریں گے، کسی کو کوئی چیز دیں گے تو ہماری چیزیں کم ہو جائیں گی، اگر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں اگر ہم کسی کو معاف کر دیں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہم اپنے آپ کو نیچے دکھائیں گے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے ہماری عزت کم ہوگی، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے اگر ہم نیچے اپنے کو دکھائیں گے، اگر پستی اختیار کریں گے تو ہماری مزید عزت کم ہوگی۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کو قصور معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت مزید زیادہ بڑھا دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا بدلہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 25888۔ ایک اور حدیث مبارکہ المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفاً بازاروں میں شور کرنے والے تھے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ دیکھو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پہ، اسوہ حسنہ پہ عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے عملی نمونہ اللہ پاک نے پیش کر دی ہے، اور وہ فرما رہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری باتیں کیا کرتے تھے، اور نہ تکلفاً، جیسے کو بلا تکلف یا تکلفاً تو بازاروں میں شور کرتے ہیں، شور کرنے والے بھی نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے اور درگزر فرماتے۔ اگر کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہوتا یا کسی قسم کوئی بندہ آپ کو تکلیف دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے تھے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2033۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا ابو الاحوص عوف بن مالک رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ میں اپنے چچا زاد بھائی اپنے کزن کے پاس مانگنے جاتا ہوں تو وہ مجھے نہیں دیتا۔ اس نے کہا جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے چچا زاد بھائی اپنے کزن سے مانگنے جاتا ہوں تو وہ مجھے نہیں دیتا، نہ صلہ رحمی کرتا ہے کیونکہ میں اس کا رشتہ دار ہوں، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہ حسن سلوک کرتا ہے، پھر اسے جب میری ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس آ جاتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، میں دے دیتا ہوں، لیکن میں اب قسم کھا چکا ہوں کہ نہ اسے کچھ دوں گا نہ صلہ رحمی کروں گا۔ تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو کام اچھا ہے وہ کرو، اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔ سبحان اللہ! دیکھو ایک بندے نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا کزن ہے، تو جب میں اس سے کوئی چیز مانگنے جاتا ہوں وہ مجھے نہیں دیتا کیونکہ میں اس کا رشتہ دار ہوں، وہ میرے ساتھ صلہ رحمی بھی نہیں کرتا اور میرے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرتا۔ تو پھر اس نے کہا مجھے بھی پھر اچھا نہیں لگتا، میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا اور صلہ رحمی بھی نہیں کروں گا اور نہ کچھ دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ایسا نہ کر، اگر تو قسم کھا چکا ہے تو قسم کا کفارہ ادا کر، لیکن اس کے ساتھ اچھی چیز کی قسم اگر کھا لیں، اچھے کام نہ کرنے کی، تو وہ قسم کا کفارہ ادا کر دیں لیکن اچھے کام نہ چھوڑیں۔ دیکھو کتنا پیارا ہمیں پیغام دے دیا گیا۔ سنن نسائی شریف صفحہ نمبر 619 حدیث نمبر 3793۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
सूरत नूर आयत नंबर 22 पारा नंबर 18। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया और तुम में फजीलत वाले और माली गुंजाइश वाले ये कसम ना खाएं। अल्लाह पाक ने ये वजाहत फरमा दी, अल्लाह के नबी ने भी फिर फरमा दिया, लेकिन अल्लाह पाक ने वजाहत फरमा दी कि जो माली ताकत रखते हैं, गुंजाइश रखते हैं, और वो ये कसम ना खाएं कि वो रिश्तेदारों और मस्कीनों और अल्लाह ताला की राह में हिजरत करने वालों को माल ना दें, क्योंकि उनको अल्लाह पाक ने दिया है। वो कभी ये ना कसम खाएं क्योंकि हम उनकी मदद नहीं करेंगे, ना मस्कीनों को देंगे, ना रिश्तेदारों को देंगे, ना हिजरत करने वालों को माल नहीं देंगे, और दरगुजर करें। क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश फरमा दे, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम ऐसा करोगे तो बख्शिश से महरूम कर दिए जाओगे। अगर तुम लोगों को जिनको आपके पास गुंजाइश है आप दे सकते हैं, अगर उनको अता करोगे तो माफ़ करोगे तो दरगुजर करोगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया बख्शिश तुम्हारे लिए है, तुम्हारी बख्शिश फरमा दे, और अल्लाह ताला बख्शने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला है जो बख्शने वाला मेहरबान है। एक और हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक शख्स ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे सिला रहमी करता हूँ, लेकिन वो मुझसे कता रहमी करते हैं, ताल्लुक़ तोड़ते हैं। मैं उनसे रिश्ता जोड़ता हूँ अपना ताल्लुक़, वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं, तो तोड़ा करते हैं। मैं इनसे अच्छा सलूक करता हूँ जबकि मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ जबकि वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, और मैं इनसे सब्र और तहम्मुल के साथ बात करता हूँ, और मुझसे जहालत वो अच्छा बर्ताव नहीं करते, बुरा बर्ताव करते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम वाकई ऐसा करते हो जैसा तुमने कहा है तो तुम उन्हें गरम राख खिला रहे हो, उन्हें गरम राख खिला रहे हो, अगर तुम ऐसा करते हो जैसा तुमने कहा है। तो वो सोचने लगा पता नहीं मैं गरम राख उनको खिला रहा हूँ। फिर अल्लाह के नबी ने अगर फरमाया तुम ऐसा करते रहो, अल्लाह ताला की तरफ से इनके मुकाबले में तुम्हारे साथ एक मददगार मौजूद होगा। सुभान अल्लाह। देखो अगर कोई इंसान किसी अपने भाई या किसी मुसलमान या किसी रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करता रहे, उसको माफ़ करता रहे, उसके साथ दरगुजर करता रहे, उसके साथ सिला रहमी करे, हुस्न सलूक करे, अगर वो उसके बदले बुरा सलूक करे, वो कता रहमी करे, रिश्ता तोड़े, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे लिए एक मददगार मौजूद होगा। देखो अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमारी मदद करता है अगर हम उनसे ना उम्मीद हो जाएं, उनसे उम्मीद ना रखें, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। ये सही मुस्लिम शरीफ किताबुल बिर्रि वस्सलात हदीस नंबर 6525। एक और हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे ज़्यादा बहादुर वो है जो गुस्सा के वक्त ख़ुद पर काबू पा ले, और सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला वो है जो ताकत के बावजूद माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। देखो हमें कितना बड़ा दर्स दे दिया, कितना बड़ा पैगाम दे दिया गया। जो इंसान ताकतवर वो है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो गुस्से के वक्त अपने आप पे काबू पा ले। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला वो है जो ताकत रखने के बावजूद भी माफ़ कर दे। हमें भी चाहिए अगर किसी इंसान से हमारी नाराज़ी हो या हमें कोई तकलीफ़ दे, हमें फ़ौरन ही माफ़ कर देना चाहिए। ये कंजुल अमाल किताबुल अखलाक हदीस नंबर 7694। एक और हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ऐ मेरे रब ताला, तेरा कौन सा बंदा तेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा है, सबसे बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो ताकत रखने के बावजूद माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की अल्लाह पाक तेरे नज़दीक तेरे सामने सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वो जो ताकत रखता हो लेकिन फिर भी मेरी मखलूक को माफ़ फरमा दे, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर इज़्ज़त वाला है। ये तारीख़ मदीना में है, हदीस नंबर 7741। एक और हदीस मुबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया जिसके पास इसका भाई माजरत करने के लिए आया तो उसे चाहिए कि अपने भाई को माफ़ कर दे, खा वो झूठा हो या सच्चा हो। जो ऐसा नहीं करेगा वो मेरे हौज़ कौसर पर ना आ सकेगा। अल्लाह अकबर। देखो कितना अल्लाह के नबी ने नाराज़गी का इजहार फरमाया, नाराज़गी का। जो इंसान जिसके पास कोई इंसान के पास जाए, अगर वो नाराज़ हो, उसको मनाने के लिए जाए कि तू मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको माफ़ कर देना चाहिए, अगर वो सच्चा हो या झूठा हो। अगर वो माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मेरे हौज़ कौसर पर ना आए।
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اتنا بڑا ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہ المستدرک حدیث نمبر 7340۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ 8 ہجری میں جب مکہ پاک فتح ہوا تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم پاک میں سب سے پہلا دربار عام منعقد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دربار عام منعقد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں دشمنان اسلام کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ اس شہنشاہی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، فرمایا خطبے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی طرف نگاہ ڈالی، دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ تو وہ سرداران قریش، گہری نگاہ دیکھا سرداران قریش سر جھکائے نگاہیں نیچی رکھے ہوئے ہیں، لرز رہے ہیں، وہ تھر تھرا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوتا ہے، کیا سلوک نہیں ہوتا۔ ان میں وہ ظالم بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دینے کا ارادہ فرما لیا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو شہید کیا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے طائف کے مقام پہ۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے۔ ان میں وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کا کچھ حصہ شہید کیا تھا جنگ احد میں۔ اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اجڑیاں ڈالتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سب کو علل اعلان فرما دیا کہ آج آپ بدلے کا دن ہے، لیکن میں رحمت للعالمین ہوں۔ پوچھا ان سے کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سب نے بیک وقت عرض کی آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم پر رحم فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج تمہیں عام معافی کا اعلان ہے۔ تو سب نے یک مشت کلمہ پڑھ لیا اور سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ دیکھو ہمیں بھی چاہیے کہ سب کو معاف کریں، معاف کرنے والے بنیں۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے برداشت کرنا کہاں سے سیکھا ہے؟ تو وہ فرمایا حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے۔ پوچھا گیا وہ کس قدر برداشت کرنے والے تھے؟ فرمایا ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک لونڈی ان کے پاس کچھ چیزیں لائی، جس پر ایک سیخ لائی، بلکہ جس کے اندر وہ بھنا ہوا گوشت ڈالتے ہیں، وہ سیخ لائی۔ وہ سیخ سے کچھ گوشت گرا اور ان کے بیٹے پر جا گرا۔ اتنا زیادہ شدید گرم تھا، ان کا بیٹا بچہ چھوٹا تھا، وہ اس گرم کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ جیسے حضرت احنف بن قیس نے دیکھا کیونکہ وہ فوت ہو گیا ہے تو وہ گھبرا گئی، وہ ڈر گئی، لونڈی غلام تھی، وہ گھبرا گئی کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، بالکل میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے اور معاف کر دیا ہے۔ دیکھو اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے بزرگوں نے کیسے ہمیں طریقہ کار سکھا دیا۔ اتنا بڑا صدمہ ہو اور آنکھوں کے سامنے ہو، ان کا بچہ بھنے ہوئے گوشت سے جل جائے، وہ فوت ہو جائے، فوراً ہی اپنے غلام کو معاف کر دے اور آزاد بھی کر دے۔ یہ احیاء العلوم شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 219۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اسلام کے پکے دشمن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہنے لگا میں اس سرزمین میں نہیں رہنا چاہتا جہاں مجھے اپنے والد کے قاتلوں کو دیکھنا پڑے۔ تو چنانچہ وہ اپنے سسرال پہنچنے اور اپنی بیوی ام حکیم کو سامان باندھنے کی ہدایت کی۔ انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اے قریش کے نوجوانوں کے سردار، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں تمہاری کوئی پہچان نہیں۔ لیکن اکرمہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ام حکیم بنت حارث مخزومیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئیں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر والا اکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر یمن جا رہا ہے، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اسے قتل نہ کر ڈالیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرما کر اسے امان دیں، اسے معاف فرما دیں۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر انہیں ام حکیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کی تلاش میں نکلی اور انہیں تہامہ کے ساحل پر
جا لیا۔ وہ تہامہ کے سمندر تھا، ساحل تھا، کنارہ تھا۔ وہ کشتی پر سوار ہونے جا رہا تھا، سوار ہو کر جا رہا تھا وہیں۔ تو انہوں نے وہاں جا کر دیکھا اور انہیں سمجھانے لگی، اے چچا کے بیٹے، میں تمہارے پاس لوگوں میں سب سے افضل اور نیک ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوں، لہٰذا تم خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امان کے بارے میں بتایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امان لے کے آئی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے معاف کر دیا ہے کہ تو واپس آ جا۔ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امان کے بارے میں بتایا تو اکرمہ نے پوچھا، کیا تم نے واقعی ایسا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی میں نے واقعی ایسا کیا ہے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں نے اس سے عرض کی کہ تو انہوں نے امان دے دی ہے۔ یہ سن کر اکرمہ ام حکیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ جب اکرمہ بن عمرو مخزومی کرشی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اکرمہ آ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اکرمہ بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور سب حاضرین کے سامنے مسلمان ہونے پر گواہ بنا لیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پہلے والے جو کوتاہیاں، کمی بیشیاں، جرم تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیے۔ یہ کتاب التوابین صفحہ نمبر 123۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ زمین تھی جس میں آپ رضی اللہ عنہ کے غلام کام کیا کرتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی زمین کے بالکل قریب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو زمین تھی جہاں ان کے غلام کام کرتے تھے۔ اس ایک سائڈ پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ غلام تھے، دوسری سائڈ تھے حضرت امیر معاویہ کے غلام تھے، کیونکہ درمیان میں ان کی زمین ملتی جلتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو نوکر تھا، جو کام کرنے والا تھا، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ زمین میں زبردستی گھس آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ خط لکھ کر یہ فرمایا کہ آپ کا جو غلام ہے یہ میری زمین میں گھس آیا ہے، آپ اسے منع کیجئے والسلام۔ بس مختصر لکھا خط۔ جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط ملا، خط پڑھ کر پھر انہوں نے لکھا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی کے بیٹے، غلام نے جو کیا ہے مجھے اس کا افسوس ہے، اور دنیا کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ میں اپنی زمین آپ کو دیتا ہوں، لہٰذا آپ اسے اپنی زمین میں شامل کر لیجئے، اور اس میں موجود غلام اور اموال بھی آپ کے ہوئے والسلام۔ دیکھو انہیں کتنا پیارا پیغام دیا، صحابہ رسول کا کتنا محبت تھی، اور زمین دنیا کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن جو وہ ہمسائے کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی کے بیٹے کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ وہ معاف کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو تکلیف ہوئی تھی اور وہ معافی مانگنا چاہتے تھے۔ پھر شامل کر لیجیے، اور میں موجود غلام اور اموال بھی آپ کے ہوئے والسلام۔ یہ خط جب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا، میں نے امیر المومن رضی اللہ عنہ کو خط پڑھا، اللہ پاک ان کی عمر لمبی کرے، اور ان جیسی شخصیت جب تک قریش میں موجود ہے قریش کی رائے بیکار نہیں ہوگی۔ انہوں نے فرمایا جب یہ ہستی قریش میں موجود ہے، یہ قریش کی کوئی بیکار نہیں جائے گی، کوئی محنت، عمر، ان کی رائے کوئی بیکار نہیں ہو سکتی۔ یہ خط جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو معاف کرتا ہے وہ سرداری کرتا ہے، جو برداشت کرتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے، اور جو درگزر کرتا ہے وہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا، وہ فرماتے ہیں جو معاف کرتا ہے وہ سرداری کرتا ہے، اس کا مقام بہت زیادہ ہے، اور جو برداشت کرتا ہے وہ عظیم ہے، وہ بھی بڑا انسان ہے، اور جو درگزر کرتا ہے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ جو انسان معاف کرنے والا ہو، جو لوگ درگزر کرنے والا ہو۔ یہ کتاب کا نام ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، صفحہ نمبر 446۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ایک غلام گرم شوربے کا پیالہ لا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے پیالہ گرا، جس کی وجہ سے شوربے کی چھینٹیں آپ رضی اللہ عنہ پر آئیں۔ یہ دیکھ کر غلام گھبرایا اور شرمندگی بھرے لہجے میں عرض کی، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے معاف کیا ہے۔ پھر غلام نے عرض کی، اور نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ
محبت فرماتا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ یہ روح البیان میں ہے۔ دیکھو حضرت امام حسن علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دے دیا، اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دینا چاہیے فوراً ہی، اور وہ انہوں نے غلام تھے اس کو بھی آزاد کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، اگر ہم سے کسی کی غلطی ہو گئی ہے ہم اس کو فوراً ہی معاف کریں، اگر کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے اس سے جا کر معافی مانگیں اور وہ بھی معاف فرما دے گا۔ اس لیے اس وجہ سے اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے ہم زندگی بہترین طریقے سے خوبصورت جی سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر و ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔